ایک بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بہت فکر مند تھا۔ شہزادی کو کوئی شخص بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ شہزادی نے شادی کی عجیب سی شرط رکھ دی تھی۔ شہزادی کی ضد تھی کہ شادی اس آدمی سے کروں گی جو میرے 3 سوالات کے جواب دے گا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ سوال بھی اشاروں میں تھے اور شادی کے امیدواروں کو جواب بھی اشاروں میں ہی دینے ہوں گے۔ پوری سلطنت میں شہزادی کے اشاروں کی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے شہزادی سب کو انکار کر رہی تھی۔ ایک عالم کے بیٹے نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نوجوان کا نام اعظم تھا۔ اعظم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ پورے دربار میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آج اعظم شہزادی کے اشاروں کے جوابات دے گا۔ شہزادی اور اعظم آمنے سامنے بیٹھ گئے اور شہزادی نے اچانک اپنی انگلی ہوا میں بلند کی۔ اعظم نے جواب میں اپنی 2 انگلیاں ہوا میں بلند کیں۔ شہزادی نے کہا، یہ نوجوان پہلے سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہوا۔ دربار میں مبارک ہو کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ شہزادی نے ایک تلوار ہوا میں لہرائی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اعظم نے اپنی جیب میں سے ایک قلم نکالا۔ شہزادی نے اشارہ دیا کہ نوجوان کا دوسرا سوال کا جواب بھی درست ہے۔ دربار میں دوبارہ مبارک ہو کی صدائیں آنے لگیں۔ اس کے بعد شہزادی اچانک اپنی جگہ سے اٹھی اور محل کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور آدھے راستے جا کر واپس آ گئی اور اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ اشارہ اعظم کے لیے بھی کافی مشکل تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اعظم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادی نے کہا، اس نے تیسرے سوال کا جواب بھی ٹھیک دیا ہے۔ پورے دربار میں لوگ اعظم کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بادشاہ نے نوجوان کے پاس آیا اور کہا، بیٹا، ابھی بھی تمہارا ایک امتحان باقی ہے۔ تجھے یہ بتانا ہوگا کہ شہزادی نے کون سے سوالات اشارے سے کیے اور تم نے کون سے جوابات دیے۔ اعظم نے کہا، شہزادی نے ہوا میں انگلی لہرا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی، تو میں نے 2 انگلیاں ہوا میں لہرا کر وحدانیت اور رسالت کی گواہی دی۔ دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار ہوا میں لہرا کر پوچھا کہ تلوار کتنی طاقتور ہے۔ میں نے جیب سے قلم نکال کر بتایا کہ تلوار جتنی بھی طاقتور ہو لیکن قلم سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ تیسرے سوال میں شہزادی سیڑھیوں کی طرف بھاگی مگر آدھے راستے سے ہی واپس آ کر بیٹھ گئی اور بتایا کہ میں تھک گئی ہوں، مگر جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو کبھی نہیں تھکتا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا کہ یہ دل ہی ہے جو مرنے تک دھڑکتا رہتا ہے اور کبھی نہیں تھکتا۔ بادشاہ نے اعظم کا ہاتھ بلند کر کے کہا، لوگوں، گواہ رہنا، میں شہزادی کی شادی ایک ایسے شخص سے کر رہا ہوں جو علم کی دولت سے مالا مال ہے۔ اخلاقی سبق: علم خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ علم سے ہی انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور علم ہی خدا کی طرف جانے کا راستہ بتاتا ہے۔ دنیاوی دولت کو چرایا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا دیا گیا علم کوئی بھی نہیں چرا سکتا۔